بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. دوستو، مارچ کا مہینہ دنیا بھر میں، خاص کر برطانیہ میں اور مختلف ممالک میں عموماً بہار کا موسم ہوتا ہے. جب بہار کی آمد ہوتی ہے، ہم پاکستانیوں کے دل مارچ کے مہینے میں اور بھی زیادہ دھڑکتے ہیں، اس لیے کہ اس دن ہمیں یوم پاکستان اس مہینے میں ہمیں منانا ہوتا ہے. ہم مناتے ہیں اس کو، لیکن ہم لوگوں کے لیے خوشی کچھ اور دوبالا ہو جاتی ہے. ہم اسلام چینل والوں کے لیے، بزم سخن کے لیے، برطانیہ کے اردو ادب والوں کے لیے، کیونکہ اسی مہینے میں 2 مارچ کو ہم نے ایک ایسے پروگرام کی ابتدا کی بزم سخن کے نام سے، جس نے بلا شبہ اپنا حصہ ڈالا، اپنے حصے کی شمع جلائی. اور برطانیہ میں لگ بھگ الحمدللہ ہم 200 سے زائد پروگرام کر چکے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، اور اس میں قریب کوئی 150 سے زیادہ ہم شعراء کو ہم بلا چکے ہیں، مدعو کر چکے ہیں دنیا بھر سے، جو کہ اپنے آپ میں ایک اچھا بڑا ریکارڈ ہے. لیکن کہنے والی بات ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ 200 پروگرام کر لیے، 5 سال گزر گئے، 150 لوگوں کو مدعو کر لیا. آسان نہیں تھا، یہ سفر بہت طویل تھا. یہ سفر جب ہم نے شروع کیا تو اس میں جو اصل سوچ کار فرما تھی وہ اسلام چینل اردو کے کرتا دھرتا یہاں کے ذمہ داران کی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ادبی پروگرام ہونا چاہیے. بہت سے چینل چل رہے تھے، اس وقت بھی چل رہے تھے، ابھی بھی چل رہے ہیں، اردو بھی ان کے فروغ پاتی ہے، مختلف حوالوں سے وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بہت کم ہوا کہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے خالصتاً ادب پر مبنی ہو، جس کے تحت پھر یہاں ہم نے جب پروگرام شروع کیے تو پھر الحمدللہ وہ ہم رکے نہیں، ہم کرتے ہی رہے. مختلف جو ہم نے تقریبات کا انعقاد کیا، چاہے وہ 14 اگست کا مشاعرہ ہو، وہ کسی اسٹوڈیو میں نہیں کرا بلکہ باہر جا کے کیا. اس کے علاوہ ہم نے عید پر مشاعرے کیے، باہر بھی کیے، اسٹوڈیو میں بھی کیے. تو ایک سلسلہ تھا. یہ سلسلہ شروع ہوا کیسے ہوا، اس کے لیے میں نے آج ایک ایسی شخصیت کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. جب ان کی کال آئی، یہی اسی 2016 کی جنوری کی بات ہے غالباً میرے پاس، تو وہ کال مس ہو گئی. اور میں نے اپنی وائف سے کہا کہ ابراہیم جمالی صاحب کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کس بارے میں انہوں نے کال کرنی ہوگی، میں مس ہو گئی، چلو میں کال کرتا ہوں. جب میری ان سے دوبارہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے جو کچھ کہا اور ایک سفر کا آغاز ہوا. تو آج میرے جو پہلے مہمان ہیں، اسلام چینل اردو کے ہیڈ بھی تھے اور اب بھی بہت ایکٹیو ہیں اسلام چینل اردو پہ، ابراہیم جمالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہوں گے. ہم نے پاکستان سے اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست کو، میں ہمیشہ سے ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اور میری دوستی جو ہے وہ شاعری تو ہے ہی، ظاہر ہے ہم دونوں کی کمزوری ہے شاعری، اور ہم دونوں کی طاقت ہے مشتاق احمد یوسفی. تو ہم دونوں ہمیشہ یوسفی صاحب کی باتیں کرتے ہیں، اس پہ جمع بھی ہوتے ہیں. اس وقت بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کے نمایاں نوجوان شعراء کی صف میں اگر کوئی شخص سر فہرست ہے تو وہ ہے میرا دوست لاہور سے رحمان فارس. السلام علیکم رحمان بھائی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. رحمان بھائی، آج ہم نے محفل سجائی ہے. ہمارے ساتھ ابراہیم جمالی صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہے. کچھ دیر میں انشاءاللہ ریحانہ روحی بھی ہوگی، قیصر وجدی بھی ہوں گے، کچھ ہمارے برطانیہ کے بھی نامور شعراء اور دوست یہاں موجود ہوں گے. بات چیت کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ابراہیم جمالی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے سنتے ہیں کہ اچھا خاصا آپ یہاں ایک سیٹ اپ ہو گیا تھا، سب کچھ تھا، آپ مذہبی پروگرامز کر رہے تھے، بہت سی چیزیں کر رہے تھے، کچھ سیاسی پروگرام بھی شروع کر دیے تھے. ادبی پروگرام کا کیسے خیال آپ کے ذہن میں آیا کہ یار ایک ادبی پروگرام شروع کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، 2016 کی میرے خیال فیبرری مارچ کا کوئی وقت تھا جب میں نے اسلام چینل اردو کا جو ہے وہ فیبرری 2016 جب میں نے جو ہے وہ اسلام چینل اردو کا چارج سنبھالا تھا، اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر ایک اس لحاظ سے میرے لیے یہ تھوڑی سی نئی فیلڈ تھی کہ ٹی وی اور اس کی مینجمنٹ جو ہے نا ذرا ایک ڈیفرنٹ رول تھا جو اس سے پہلے میں نے اب تک نہیں کیا تھا. مگر چونکہ میرا اپنا جو پس منظر ہے، فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ادب، پڑھنا لکھنا، شاعری، یہ سب چیزیں جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہماری اپنی خون کے اندر جو ہے وہ شامل تھیں. اور گھر میں کوئی 3 کمرے، بڑے 3 کمرے اس طریقے کے تھے
کہ جس میں کتابیں جو ہے نا وہ بھری ہوئی تھیں ماشاءاللہ، اور اس میں اردو کی، عربی کی، فارسی کی اور انگلش کی کتابیں جو ہیں یہ ان 4 زبانوں میں بے تحاشا کتابیں تھیں. مطلب آپ یوں سمجھیں کہ 2 کمرے تو پورے مکمل اس کی چاروں جو دیواریں تھیں نا ان چاروں دیواروں کے اوپر. تو یہ وہاں سے کچھ ایک جو ورثہ آہستہ آہستہ آیا تھا تو اس میں پھر فارسی پڑھنا، پھر عربی جو ہے وہ سیکھی اور یہ چیزیں جو ہیں. تو اب جس وقت یہ اسلام چینل اردو، چونکہ اس کے اپنے نام سے جو ایک جس کو آپ کہیں کہ ایک عکاسی ہوتی ہے کہ کس طریقے کا چینل ہونا چاہیے، تو اس میں یہ بہت زیادتی ہوتی کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے جو ہے نا کوئی کام نہ کیا جائے، اور خاص طور پر یہاں برطانیہ کے اندر. تو اس لحاظ سے پھر میں نے سوچا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا نام میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ کہ کوئی اس طریقے کی شخصیت ہو کہ جو اس پروگرام کا حق ادا کر سکے اور اپنے گرد جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر سکے. اچھا، جو کانسیپٹ تھا نا وہ کانسیپٹ فردر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. وہ کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ پروگرام جو ہے صرف ٹی وی کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ برطانیہ کے مختلف جگہوں پر جہاں جہاں اردو سے مراد جب میری ہوتی ہے تو ہم اردو، پنجابی، یہ مطلب یہ ساری جو ہماری اپنی جو علاقائی زبانیں جو ہیں، تو وہ اس کے فروغ کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ایک نیٹ ورک جو ہے وہ اس کے لیے ایک بنیاد جو ہے نا یہ ٹی وی کی صورت میں ہم فراہم کر سکیں. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ناظرین کی جس طریقے سے پذیرائی ہوئی ہے، 5 سال مکمل ہوئے ہیں، تو 5 سال ایک شو کا چلنا اور اس کا دیکھا جانا، پسند کیا جانا، اور جس کو ایک گراس روٹ تک جو ہے وہ پہنچایا گیا. اور یہ جو محفلیں ہیں یہ صرف ٹی وی کے اوپر نہیں بلکہ بالکل ایک عوامی انداز میں مشاہدے جو ہے لندن بلکہ مانچسٹر میں، بریڈفورڈ لے کے گئے، جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے یہ کیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اردو زبان کی یہاں اس دیار غیر کے اندر ہو رہی ہے. بہت زبردست. رحمان بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رحمان فارس صاحب لاہور سے موجود ہیں. آپ جب لندن تشریف لائے تو ہم نے بہت سی یہاں محفلیں کی، بہت سی تقریبات ہوئیں. مجھے یاد ہے جس دن آپ اسلام چینل اردو آئے تھے آپ سب، وہ بہت خوبصورت دن تھا، بہت خوبصورت رات تھی، اور وہ پروگرام مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا، اس کو پسند کیا. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا بزم سخن کے ساتھ جناب؟ میں سب سے پہلے تو اسلام چینل کے توسط سے تمام اپنے ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں. ابراہیم جمالی صاحب اور سہیل زرار خالش صاحب جو کہ روح رواں کہے جا سکتے ہیں، دونوں اسلام چینل کے بھی اور اس حوالے سے بزم سخن کے پلیٹ فارم کے بھی، اور آج تک جیسے آپ نے بتایا کہ 200 پروگرامز کر چکے ہیں ماشاءاللہ. 150 پرسنالٹیز آف کیلیبر کو آپ لوگ انوائٹ کر چکے ہیں. تو میں تہہ دل سے آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں 5 سال کے اس سفر کے کامیاب اختتام پر. اور انشاءاللہ یہ ایک پڑاؤ ہے، منزل نہیں ہے کہ آگے آپ کو انشاءاللہ بہت بہت دور آگے تک چلے جانا ہے. مجھے یاد ہے آج بھی وہ شام لندن کی شدید سردی میں انور مسعود اور امجد اسلام امجد کی پنجابی نما اردو اور اردو نما پنجابی کی جفتوں سے محسوس ہوتے ہوئے ہم لوگ اسلام چینل تک پہنچے تھے. اور یہ 2 ایسے سمدھی ہیں کہ جن کی گفتگو سن کر بعض اوقات آپ کی کان کی لمحیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں. اور یوسفی سے لے کر اور راؤچو مارکس تک سب لوگوں کو کوٹ کیا جاتا رہا، اور آپ تو خود عینی شاہد اور گواہ ہیں اس سارے سفر کے. ہمارے 2 اور ساتھی تبانی بھائی اور سعید بھائی بھی موجود تھے، اور ساتھ میں امجد صاحب، انور مسعود، اور انڈیا سے ہمارے دوست اور بھائی عمران پرتاپ گڑھی صاحب. تو وہ اس قدر یادگار اور شاندار اور جاندار ادبی پروگرام تھا کیونکہ اس میں کوالٹی کے اشعار، کوالٹی کی گفتگو سننے کو ملی، اور جس میں بہت بڑا حصہ آپ کی نظامت کا بھی تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اگلے 6-7 مہینے تک وہ پروگرامز مختلف فیس بک چینلز پر، مختلف فیس بک پیجز پر شیئر ہوتا رہا اور دیکھا جاتا رہا، بلکہ اس کے کلپس مجھے ٹک ٹاک پہ بھی نظر آئے. یہ ایک عجیب سی بات ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے کہ جیسے دیکھیے آپ نے جیسے ابراہیم جمالی صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اس پروگرام کا ماشاءاللہ جو آغاز تھا وہ ٹپیکلی اور بالکل پیورلی ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے تھا، لیکن اس کو ڈائیورسیفائی کیا آپ نے، اور اللہ نے اس کو اس میں اتنی برکت دی کہ آپ کو آپ کے ویورز جو ہیں جیسے مانچسٹر کی گلیوں سے لے کے لندن کے بڑے بڑے ہالز تک آپ نے مشاعرے، کامیاب مشاعرے کروائے.
اور ادب کے پروگرامس بھی کروائے. تو میرے لیے وہ بہت یادگار تھا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر اسلام چینل کی تمام تر انتظامیہ کو کہ جس کا یہ برین چائلڈ تھا مبارک پیش کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ یہ پروگرام اسی طرح کنٹینیو کرے گا اور ایک دن طارق عزیز کی طرح اس کا نام بھی بزم سخن ود سہیل زرار خلش کر دیا جائے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. اچھا رحمان بھائی, آپ ماشاءاللہ آئے, آپ نے برطانیہ میں اس سے پہلے بھی آئے تھے, ہم مختلف چینلز پہ گئے, مختلف تقریبات میں گئے, مختلف جگہ گئے. اسلام چینل اردو میں آپ آئے اور مجھے یاد ہے آپ سب کا ریئیکشن بہت ڈفرینٹ تھا, کہنے لگے کہ بھائی یہ ہم کیسے آ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام چینل اردو خاص کر کے جو اس وقت اس ادبی پروگرام کو اور دوسرے پروگرامز کو لے کے چل رہا ہے, آپ ایک تو مشورہ بھی ہمیں دیں کہ ہم اور کیا اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں, دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں؟ اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہر چیز پڑھنے کی نسبت سننے دیکھنے میں زیادہ آ رہی ہے, خاص طور پہ وہ نئی جنریشن 16 سے لے کے 26 سال تک کے بچے جو زیادہ دیکھنے کی طرف مائل ہیں, تو آپ نے ایک پلیٹ فارم ایسا پرووائڈ کر دیا ہے کہ جو ان کو اردو کلاسک روایت, اردو ادب کی تمام تر روایت کو جدت کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتا ہے. اور ان کے لیے ایک طرح سے انہیں چاہیے کہ ادب کو ایک کیپسول میں بند کر کے پیش کیا جائے, جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے آج کل جو آپ چاہے نیوز پیپرز کو دیکھ لیجئے, میگزینز, ادبی رسائل و جرائد کو دیکھ لیجئے, یا ادبی یا ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھ لیجئے, ادب کی جگہ سکڑتے بہت کم رہ گئی ہے. اور ایک ادبی پروگرام کا ایک ٹیلی ویژن مین اسٹریم چینل پر 5 سال تک کے لیے بغیر کسی وقفے کے جاری رہنا اور کامیابی سے جاری رہنا, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے آڈینس, ٹارگٹ آڈینس نہ صرف یہ کہ بنا لی ہے بلکہ اس کو مستحکم اور قائم رکھا ہے. یہ بات بڑی خوش آئند ہے, جہاں ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈومز ڈے سیناریو پیش کرتے ہیں کہ ادب کی پروگرام کو دیکھنے والا سننے والا کوئی نہیں ہے, اس کو اسپانسرشپ نہیں ملتی, یہ پرائم ٹائم میں پیش نہیں کیا جا سکتا, آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کامیابی سے چلا کے ان کے انداز غلط ثابت. جی زبردست. اور میں چاہوں گا کہ باقی چینلز بھی آپ کی اس روایت کو فالو کریں, جی اس روایت کو اپنے پرائم ٹائم میں جگہ دیں, کیونکہ ادب ہے تو زندگی ہے. بہت شکریہ. رحمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ ایک اور بہت عظیم ہستی موجود ہیں. برطانیہ جب آئیں ہم نے ان کو اپنی تقریب میں بلایا, اپنی اس محفل میں بلایا, اور انہوں نے ہمیشہ دعائیں دی. اور جب میں پہلی دفعہ ان کو لے کر آیا تو انہوں نے مجھے پہلے پروگرام, حالانکہ شروع کے تیسرا یا چوتھا پروگرام تھا ان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں انشاءاللہ بہت آگے جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تو کراچی سے ہمارے ساتھ ایک اور بہت عظیم ہستی موجود ہیں, محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ. آپ ایک بہت بلند پایہ شاعرہ بھی ہیں اور ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں. اس وقت جب وہ ہندوستان میں گئیں اور دوسری دنیا کے دوسرے خطوں میں جا کر انہوں نے اپنے اشعار پڑھے تو لوگوں نے کہا کہ بار بار سنائی. تو میرے ساتھ موجود ہیں ریحانہ روحی صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بہت اچھی بھی ہوں, بہت خوش ہوں آج, کیونکہ یہ سچ مچ ہی میرے خواب کی تعبیر ہے. بے شک. پھر ذرا آپ کو اور اسلام چینل کو خصوصاً, میں سب سے پہلے تو بیس وہی ہیں, وجہ وہی ہیں اس ماشاءاللہ سارے ترقی کی, ساری خوشی کی, اور یہ جو اتنا بڑا ایک معجزہ نمایاں ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں یو کے میں ایک چینل کے ساتھ چینل ایک کریٹ ہوتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ پہلے تو وہ سارا ہمارا مذہب کا اتنا ضروری اور اتنا امپورٹنٹ, وہ اپنا تمام اپنا فرائض وہ انجام دے رہے تھے, اور وہ جو ان کا کرنے کا کام تھا وہ کر رہے تھے. لیکن اس کے بیچ میں اس کے بعد انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہمارا مذہب ہماری تربیت کرتا ہے اور ہماری شخصیت ہماری کردار سازی کرتا ہے, اسی طریقے سے ادب ہے کہ جو ہماری تربیت کا, ہمارا مذہب ہماری کردار سازی کرتا ہے, اور ہمارا جو ادب ہے وہ ہماری شخصیت کے اوپر ہماری شخصیت بناتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. ہمیں جو اصول ہمارے مذہب نے سکھائے ہیں جو کہ ان کی ایک سینس دیتا ہے ہمیں ادب, اور پھر وہ پریکٹیکل ہے, مطلب وہ ہمارا سبق ہے, یہ ہمارا پریکٹیکل ہے. تو اس کا ادراک کرنا, میں اسلام چینل والوں کو واقعی بہت مبارکباد دیتی ہوں, اور بہت ہی خوش ہوں میں کہ انہوں نے
اپنے اردو کی ترقی کے لیے ایک تو سب سے بڑی بات اپنی زبان کے لیے اور زبان سے بھی زیادہ اپنی نسل نو کے لیے. میں سمجھتے ہم لوگ تو یہاں ہیں اور جتنے لوگ ہیں اور جو تمہاری ایج میں بھی وہاں پہنچے اور لوگ تو ان کے وہ تو کسی حد تک واقف تھے اپنے زبان سے, کلچر سے, سب چیزوں سے, ادب سے بھی. لیکن یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے لیے یہ چینل جو ہے نا یہی تربیت گاہ ہے, یہ پہلی تربیت گاہ ہے ان کے لیے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ میں سمجھتی ہوں. آپ نے بہت اچھی بات کہی ریحانہ آپا. میں اس کا ایک جواب ذرا ابراہیم بھائی سے لوں گا. ابراہیم بھائی, خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ لوگ جو اتنے بڑے بڑے عظیم دو لوگ موجود ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ جو آپ نے پودا لگایا تھا کچھ اس کا پھل مل رہا ہے کچھ؟ نہیں, یقیناً دیکھیں یہ تو مطلب آپ کا کوئی بھی کام جو ہے, کوئی بھی کام جو انہوں نے بات کی نا, مذہب کی بات کی, ریلیجن کی بات کی, اس کی تعلیمات کی, اور اس کے بعد اس کو لنک کیا کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو جو ریلیجن ہے, جو مذہب ہے, اس کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور باقی جو نتائج ہیں نا وہ نتائج جنریشنز جو ہیں وہ اس کے نتائج دیکھتی ہیں. تو آج میں اور آپ اگر بیٹھ کر یہاں پر یہ کوئی کام کر رہے ہیں اردو زبان کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, اقدار کے حوالے سے, اپنی ویلیوز کے حوالے سے, تو اس کے جو اثرات ہیں نا وہ آگے نسلوں تک جو ہے منتقل ہوں گے, اور ہم اس کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے ہم نے دیکھا. مرتب تو ہو رہی ہے, اپنی جگہ تو جمع ہو رہی ہے. برطانیہ کے مختلف حصوں کے اندر ہم نے اس کا جو ہے وہ ایک مشاہدہ تو دیکھا ہے نا, ٹھیک ہے, اپنی آنکھوں سے. جہاں گئے ہیں وہاں پر ایک بھرپور طریقے سے لوگوں نے جو ہے ویلکم کیا ہے. مطلب ایک ہال کے اندر 500 آدمیوں کا اس لیے جمع ہونا, ٹھیک ہے, کہ شعراء جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کی گفتگو کو, ان کے شعر کو, اور ان کا جو پیغام ہے بنیادی طور پر اس پیغام کے اندر ایک تو اپنی اخلاقی جو اقدار ہیں وہ ہیں, پھر پاکستان کے ساتھ محبت ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں, یہ ٹرانسفر ہونا اور اس کے لیے ٹول بننا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش قسمتی ہے, خوش نصیبی ہے. جی اچھا, میں یہ آپ نے جو بات کہی, ابراہیم جمالی بھائی نے جو بات کی, رحمان بھائی آپ سے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم گئے, آپ موجود تھے, شاہد ہیں ان تقریبات کے جہاں 500 لوگ بھی جمع تھے, مختلف تقریبات ہو رہی تھیں. تو آپ, کیونکہ ہم برطانیہ میں جہاں اردو یا پنجابی یہ اتنی رواج نہیں ہے نا, ظاہر انگریزی کا دورہ ہر طرف ہے, تو ہم جس انداز سے چل رہے ہیں, ہم بھلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھوے کی چال چل رہے ہیں, لیکن چل رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں, اور میں آپ سے آخر میں آپ سے درخواست یہ بھی کروں گا کہ اپنے اشعار بھی ضرور پیش کیجیے گا, لیکن اس سوال کا جواب بھی دیجیے. میں آپ کو ایک بہت جو میرے نزدیک اہم بات ہے وہ بتانا چاہوں گا. الحمدللہ مشاعروں کے حوالے سے مجھے اس وقت تک دنیا کے 27 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے. خاص طور پر میں کمپیئر کروں گا آپ کے پروگرامز کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پروگرام سے, امریکہ کے پروگرام سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے پرابلمز سیم تھے. پاکستانی انڈین ایکسپیٹریٹس جو ہیں, جن کے بچے, جو اگلی نسل ہے وہ اردو زبان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے, اپنے کلچر, ثقافت, لینگویج اور اپنے ثقافتی ورثے سے بہت دور چلتے چلے جا رہے تھے. تو اس کے لیے جیسے وہاں پر تنظیموں نے مشاعرے شروع کروائے, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یو کے میں اس کی دعوت ڈالی اسلام چینل کے توسط سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے کراؤڈ میں جو ایک مکس تھا آڈینس کا, جو میں نے مانچسٹر میں بھی دیکھا, لندن میں بھی دیکھا, پھر اسکاٹ لینڈ کے جو 2 مشاعرے ان میں بھی دیکھا, آپ کے پروگرامز میں ینگ جنریشن, مڈل ایجڈ اور اولڈر جنریشن کا ایک بہت حوصلہ کن, حوصلہ افزا اور اچھا تناسب موجود تھا. یعنی مجھے ایسا نہیں لگا کہ 50 سے 60 کی بریکٹ کے ہی لوگ تمام تر آڈینس کی صفوں میں موجود تھے, بلکہ ینگر آڈینس بھی موجود تھی جو کہ پلے بڑھے تو وہیں پر ہیں, پیدا بھی انگلینڈ نہیں ہوئے اور ان کی پرورش تربیت بھی وہیں کی ہے, لیکن اردو مشاعرے اور اردو ادب کے ساتھ جڑنا اور اردو کے کنٹمپریری شعراء کو سننے کے لیے آنا اور 2-3 گھنٹے بیٹھے رہنا, داد و تحسین غلغلہ اور شور بھی بلند کرنا, یہ بات بڑی ہی خوش آئند تھی. اور اس کا تمام تر کریڈٹ اسلام چینل اور آپ کے ہوسٹ سہیل سرار خالد صاحب اور ابراہیم صاحب کو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے نئی نسل کو جوڑا ہے, کیونکہ وہی نسل اب یہ پروگرام, یہ سلسلہ آگے لے کر چلے گی. بے شک, بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک دو ملکوں کا صرف یہ بغیر نام لیے مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں کے منتظمین اس بات پر سب سے زیادہ پریشان تھے کہ ہم سے آگے
یہ شمع لے کے چلنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آڈینس میں آپ دیکھیے کوئی ہمیں نئی نسل کا نمائندہ ایک بھی نظر نہیں آ رہا. تو وہ لوگ اس حوالے سے بڑے پریشان تھے. اور یوں کیا آ کے میرا یہ والی خلش، یہ والا ملال، یہ کسک اور یہ اندیشہ، یہ خدشہ آپ کی خلش سے ملاقات ہو گئی. اچھا ابراہیم بھائی، اپنا رحمان بھائی وقت بہت میرے پاس کم ہے، میں چاہوں گا چند اشعار آپ کے ضرور سن لوں، پھر میں بالکل ہم پھر آپ کے ساتھ جائیں گے. صرف جی بس مختصر دو تین جی دو شعر پیش کر دیتا ہوں. جو صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، واہ، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. اور ابراہیم بھائی یہ شعر دیکھیے گا کہ پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. کیا کہنے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھا. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. میں گر پڑا تھا کسی اور کو، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. اور دیکھیے گا سہیل بھائی کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی. واہ، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تبصرہ بہت زبردست، بہت شکریہ رحمان بھائی آپ کی آمد کا. اس وقت رات کے اس پہر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ ریحانہ روحی صاحبہ بھی موجود ہیں، ابراہیم جمالی صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہیں شخصیت جن سے ہم ضرور اپنے ساتھ اس پروگرام میں لیں گے. ہمارے درمیان نجمہ عثمان آپا موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا ابھی لائن کٹ کر گئی میرا خیال ہے. ریحانہ آپا آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ابھی جیسے کہ رحمان نے بات کی، رحمان نے اپنا ایک تبصرہ پیش کیا. آپ میرے ساتھ نہ صرف یہاں اسلام چینل پہ آپ نے کئی پروگرامز کیے، بلکہ ہم نے لندن میں مختلف پروگرامز بھی کیے. اسلام چینل کے توسط سے ہم گئے، آپ سے کراچی میں بھی ہم نے پروگرامز کیے، ملاقاتیں ہوئیں. آپ نے ہمیشہ شفقت کا رویہ رکھا. جو اردو کی بات ہو رہی تھی ابھی کہ اسلام چینل اردو کے یہ ادبی پروگرام یا دوسرے پروگرام ہیں، یہ کس حد تک ان ذہنوں میں، ان کانوں میں آواز کے ذریعے اردو پہنچا رہے ہیں جو بالکل کچے ہیں، یا جہاں انگریزی بالکل جاتی ہے اردو جاتی نہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بہت ابھی امپورٹنٹ، ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی سلسلے کی یہ بات ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 500 لوگ ہوتے ہیں، عزیز نے کہا، آپ نے کہا کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں اور پھر اتنا ریکگنائز کرتے ہیں، اور پھر ان لوگ تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کون ان کی پہچان دیتا ہے؟ یہ جو نئے یہاں سے شاعر جاتے ہیں، یہ آپ کا چینل ان کی پہچان دیتا ہے. لوگوں کو ہمیں کیسے پہچانا لوگوں نے؟ وہاں تو کوئی اس طرح کا اردو پروگرام نہیں ہوتا. مجھے کیسے سارا لندن مجھے میرے ساتھ اتنا عشق کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، مجھے پہچانتا ہے کیسے؟ کیونکہ بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، بڑی محبت، خلوص. یس، یہ بیس ہے. آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو لوگ 500 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ چینل موجود ہے ان کے لیے، اور آپ نے ان کو یہ سپیس پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ دونوں چیزیں اتنی ہم آہنگ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں کہ یہ ادب کے ساتھ. اب ادب کوئی ایسی تو چیز نہیں ہوتی، ادب تو زندگی ہوتا ہے نا. تو آپ لوگ ایک زندگی کا طریقہ کرنا سکھا رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری زندگی کے لیے، ہمارے بریتھنگ ہول، ہمارے اپنا کلچر، ہمارا اپنا مذہب، ہماری اپنی تہذیب، اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل، آپ نے سب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گی اس بات کو کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ نے جو پوائنٹس اپنے گول کیے ہیں وہ بہت چینل کو آپ نے یوٹیلائز کیا ہے کہ آپ نے اس کو، یعنی کہ اس کو واقعتاً اس مقصد کے لیے استعمال کیا جس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور انتہائی کامیابی کے. کیونکہ آج کل چینل کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے. آج تک اس کے بغیر گلوبل ولیج نہیں ہو سکتا. تو آپ نے پوری دنیا سے، جس طرح آپ کے پروگرام کوئی خالی وہیں تھوڑی دیکھے جاتے ہیں، جو بندہ بھی وہاں آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اور پھر ان کے سارے پورے دنیا کے اندر آپ کے نام سے وہ لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں، ان کے پیغامات بھی جاتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جو دونوں آپ لوگ ماشاءاللہ ینگسٹر بچے ہیں، آپ دونوں نے حق ادا کر دیا اپنی ذہانت کا، اپنی محنت کا،
जिस वक्त मैं शुरू में आई थी शायद तीसरा प्रोग्राम था जी, तीसरा चौथा प्रोग्राम था जी, बिल्कुल जी। हम गाड़ी में तो मुझे लेने आए, हम रास्ते में जब तुमने गुफ्तगू की और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ, जब मैंने तुम्हें करते हुए देखा तो मैंने देखा क्योंकि मैं भी सारी दुनिया में आप मुझे याद है आपने मुझसे कहा कि भाई क्या प्रोग्राम करते हो, पहले क्या किया है तुमने, कैसे करोगे, क्या होगा पता है? मैंने कहा जी। और फिर रास्ते पर जब बातें करते हैं, जब प्रोग्राम खत्म करने के बाद आपने मुझसे कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे। अंदाजा लगा लिया था कि जो पोटेंशियल है और जो तुम्हारी लगन है, देखे सब कुछ भी है, एप्टीट्यूड भी है, पोटेंशियल भी है, चैनल भी, मेहनत भी, लेकिन अगर जो अंदर आग है ना, शोला एक दीवानगी का जो शोला रोशन होता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो नहीं होता। जब तक वो नहीं होता तो काम नहीं होता, चीजें भी हो। तो माशाल्लाह आप दोनों को मैं कहूंगी, तो आप क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा ज्यादा ताल्लुक रहा है हर चीज के अंदर, जब भी मैं आई हूँ, मैं कितनी मर्तबा आई हूँ और तुमने मुझे हमेशा बुलाया, हमेशा इज्जत अफजाई मेरी की, और माशाल्लाह जिस तरह तुम्हारी नॉलेज है और जिस तरह तुम बोलते हो, तुमने अदब जो है ना, अदब का दूसरा नाम मेरे ख्याल में लंदन में सुहेल जरार है। अरे आपने बहुत बड़ी बात, आपसे असल में जो ताल्लुक जुड़ा, हमने जॉन पे प्रोग्राम्स किए, जॉन के हवाले से बहुत नशिस्तें। आप बिल्कुल, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगा आप चंद अशार भी पेश कर दें अगर हमें। भाई अपने दिल से, अपने मैं बता नहीं सकती किन जज्बों के साथ में आप लोगों का और इस्लाम चैनल का और तुम्हारे बज़ में जो तुमने सुखन सजाई हुई है इसका, और इससे ज्यादा, और तुम्हें पता है ये अभी मेरा आधा ख्वाब है, तुम देखना कि तुम अभी और क्या क्या करोगे, और जब करोगे तो मुझे याद रखना, मैं इंशाल्लाह जरूर। आपको तो हम दिल की गहराइयों से याद रखते हैं, बिल्कुल, और आपसे ताल्लुक जो है उसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों एक छोटे से हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मेहमान हमारे साथ हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आज हम यहाँ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, 5 साल गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये सफ़र जारी है और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे इब्राहिम जमाली साहब का है, जिन्होंने इसको सोचा। ये इसके इकबाल हैं असल में, और उन्होंने इस पर सोचा और हम लोगों ने इस पर काम किया। इकबाल तो नहीं, मुझे आप इब्राहिम अच्छा इब्राहिम ही ना इकबाल देर से आता है ना हमेशा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि नाज़रीन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिस तरीके से आपने देखा और जिस तरीके से फ़ीडबैक नाजरीन से, व्यूअर से हमें मिलता है, तो उसके मुताबिक एक ओवरऑल जो है, जो टारगेट सेट किए थे, वो टारगेट जो हैं वो इस प्रोग्राम ने, बज़्म सुखन ने अचीव किए हैं। और बिलखुसूस दुनिया भर से उर्दू अदब के हवाले से अगर कोई नाम जो हैं वो जाने जाते हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई ना कि आप एक माशरे की, अपने लोगों की जो है ना किसी अंदाज़ में तरबियत कर रहे हैं, उनको अपने कल्चर से, सकाफ़त से, ज़ुबान से आशना कर रहे हैं और उनको कनेक्टेड रखे हुए। एक बात तो ये हो गई, ये पहलू है इसका प्रोग्राम का ना। एक दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है ना, वो बहुत अहम है, और वो ये कि दुनिया भर में जहाँ कोई अदब के हवाले से काम हो रहा है, ठीक है, वो लोग के जो नई नस्ल से जो है वो परवान चढ़ रहे हैं, या वो लोग के जिनकी अपनी खिदमात जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं उर्दू के हवाले से, अदब के हवाले से, उनको पब्लिक से, कम्युनिटी से और लोगों से जो है वो जोड़ देना, उनका तारुफ कराना, उनकी, इससे जो एक नया शायर होता है ना, अदीब होता है, लिखने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, उसको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। और आप बहुत सारे लोग इस तरीके के मौजूद हैं कि जिनके अपने जो जौहर थे वो पोशीदा थे, लिखते लिखाते थे, मगर प्लेटफॉर्म उनको मिला और वो आए और अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इन्होंने यहाँ पर पेश की, प्रेजेंट की, ठीक है, बज़्म सुखन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा ख्याल है कि इसके जो मल्टी डायमेंशनल, एक तो ये है ना कि भाई एक जो व्यूअर है वो तो ये कह रहे हैं कि शायरी का प्रोग्राम होता है, तो इसको शायरी का प्रोग्राम कहना जो है, इस प्रोग्राम के साथ जो है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, ठीक है। ये शायरी का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे
ہم ایک نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں اور جس کے ذریعے سے مختلف قسم کے جو لوگوں کے جوہر ہیں، جو پوشیدہ جوہر ہیں، ان کی جو اپنی خدمات ہیں وہ خدمات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، برطانیہ کے اردو اور ادبی طبقے کی ایک بہت بڑا جانا پہچانا نام، بہت سی تقریبات ہم نے ساتھ بھی کی، بہت عرصے سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ آپ انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کی جو ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں، آپ یہاں کام کر رہی ہیں بہت عرصے سے، ابھی پرسوں بھی ہم نے ایک مشاعرہ کیا۔ محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام سہیل، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت مبارکباد، سب سے پہلے بے حد مبارکباد آپ کو اور جمالی صاحب کو اور بزم سخن کی تمام ٹیم کو۔ آپ نے لکھا ہے کہ اردو سے لگن کی 5 سالہ داستان، میں سمجھتی ہوں یہ داستان تو 50 سال بھی چلے گی اور مکمل جب بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت کام کرنا ہے آپ کو۔ ابھی تک جو آپ نے کام کیا ہے وہ اتنا، ابھی آپ کے مہمانوں نے بھی اس سلسلے میں بات کی تو میں کیا کہوں کہ آپ نے غالباً جب بزم سخن کا پہلا پروگرام کیا تھا سہیل، تو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو اس وقت کہ آپ کی یہ کاوشیں اور آگے جا کر کس قدر مقبولیت حاصل کریں گی۔ بے شک بے شک۔ اور اس میں جوالی صاحب نے جیسے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ شاعر، ادیب اور لکھاری آئے ہیں، بلکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آگے آئے ہیں اور ان کے ایسے ایسے جوہر کھلے ہیں آپ کے سامنے کہ لوگ چونک گئے، ان کو ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی گراں قدر آپ لوگوں کی نا خدمات ہیں اور اس کو آپ کو جاری و ساری تو رکھنا ہی ہے۔ انٹرویوز کی لاتعداد، یعنی آپ نے کہا ہے کہ 200 سے زیادہ انٹرویوز ہو چکے ہیں، اور میں پھر مہمانوں کی طرف ریفر کروں گی کہ مہمان آپ کی جب آتے ہیں تو ان کو یہ پلیٹ فارم ملتا ہے جس پر آ کر وہ اپنی شاعری یا نثر جو بھی ان کے ہیں وہ سناتے ہیں، اور اس طرح برطانیہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستان، ہندوستان یا مختلف ممالک سے جو لوگ آئے ہیں ان وہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، ورنہ واقعی جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے معلوم ہونا کہ کون آیا اور کس نے کیا کیا ہے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ آپا آپ کی کال کا، آپ نے اتنی محبت خلوص سے ہم سے بات کی اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازا اور دعائیں بھی دی۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے ابراہیم بھائی کہ جس وقت میں آپ سے پہلی ملاقات کر کے نیچے سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار میں تو بہت زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں جس کو جاننے کے بعد مجھے سارے لندن کے ادبی شخصیات مل جائیں گی، اور وہ تھی ہماری شخصیت احسان شاہد بھائی کی۔ السلام علیکم احسان بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی آپ محسن اردو ہیں، آپ نے بڑا ہم پر احسان کیا ہے صحیح معنوں میں۔ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہو، اور اسلام اردو کو مبارک ہو، ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ان کو بہت مبارک ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ وہ اجاز احمد اجاز کا ایک شعر ہے کہ کوئی چراغ تو آندھی سے بچ ہی نکلے گا، جلا دیے ہیں بہت سے دیے ہوا کے لیے۔ کیا بات ہے، آپ نے ایک جو فرض کفایہ ہے نا اردو کا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ اب دیکھیں، ابھی دیکھیں یہاں سے جیسے آپا کہہ رہی تھی کہ پاکستان سے کوئی مہمان آتا ہے، انڈیا سے ہمارا کوئی مہمان شاعر یہاں سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ وہ اس چینل کے جو آپ کی محبتوں کی وجہ سے وہ سب پوری یعنی کہ دنیا میں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو کام ہوا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور آپ کو بہت مبارک۔ آپ کی اس میں محنتیں، صبح سے سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے سب کچھ، اور میں انشاءاللہ تعالی دوستوں سے بات بھی کی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے اپنے آپ سے بھی، اللہ سے بھی، کہ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کا نام بھیجیں گے ہم ایوارڈ کے لیے، کہ آپ کو نیشنل ایوارڈ ملنا چاہیے اس کام کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ، جو بات آپ نے کہی ہے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ آپ کے کہنا ہمارے لیے، آپ کا ساتھ ہونا ہمارے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ جو احسان بھائی کی جو بات ہے نا میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، اپنی عاجزی انکساری جو ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ ایک بہت بڑا ویلیو ہوتی ہے، مگر جو جس حوالے سے جو خدمات یہاں پر پیش کی گئی ہیں نا، اور لوگوں کو پاکستان کے ساتھ، اردو زبان کے ساتھ جو کنیکٹ رکھنے کا کام، ان کا ایک ربط رکھنے کا کام جو اللہ نے سہیل بھائی کے ذریعے سے لیا ہے،
تو اس میں یہ ریکگنیشن جو ہے یہ بالکل ضرور ہونی چاہیے. واہ، بہت بہت شکریہ احسان بھائی. وقت کی غلطی ہم نے آپ کا بہت اچھا میسج لیا. میں ہمیشہ سے ان کا قدردان ہوں اور معتقد اس لیے رہوں گا کہ وہ پہلی ہستی تھی جن کے ساتھ میں نے پہلا پروگرام کیا تھا اسلام چینل اردو پہ. ہمارے ساتھ ایک اور ہستی موجود ہے. جی اچھا، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ہاتھوں داغ بیل ڈلی تھی بزم سخن کی، اور جب یہ آئے تھے اور پہلی محفل ہوئی تھی تو لوگ چوکنا رہ گئے تھے. میرے دوست، بہت اچھے دوست، بچپن کے دوست میرے عابد علی بیگ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی لندن کے بچپن کے تو دوست ہیں. سہیل بہت شکریہ، آپ نے میرا بڑا حوصلہ بڑھا دیا اپنے بچپن کا دوست کہہ کے مجھے. میں اپنے آپ کو کم از کم 30 سال ینگ محسوس کر رہا ہوں. تو بہت 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 اچھا لگ رہا ہے. ابراہیم جمالی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں اور بزم سخن کی یہ محفل جاری ہے. یہ محفل وہ محفل ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے لوگ سارا ہفتہ انتظار کرتے ہیں. اور مجھے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے اتنے لوگوں کو بلا چکے، وہ ساری باتیں وہ کہہ چکے، میں سن رہا تھا. لیکن یہ کہ اب میں ان باتوں کو دہراؤں گا تو نہیں، لیکن ماشاءاللہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اور جس کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور آپ کو حوصلہ اور ہمت دے کہ آپ کسی لگن اور محبت سے کام انجام دیتے رہیں. اور بزم سخن اگر آپ کو یاد ہو، آج ہمیں گھر میں قید ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. میں آپ کے ساتھ آخری پروگرام میں جو چینل پر آیا تھا وہ 14 مارچ 2020 تھا، اور وہ میرا آخری دن تھا جب میں نے دریائے ٹیمز پار کر کے میں لندن کی طرف گیا تھا. اس کے بعد سے میں نے دریائے ٹیمز پار نہیں کیا ہے اور میں کینٹ میں اسی طرف مقید ہوں. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. جی، تو بہرحال یہ کہ آپ کے لیے اور آپ کے پروگرام کے لیے ایک دعائیہ شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کہ تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. تو بہرحال یہ کہ ایک قرض باقی ہے میرے اوپر آپ کا اور بزم سخن کا. اگر آپ کو یاد ہو کہ بزم سخن کی 30ویں سالگرہ پر میں میزبان تھا اور آپ مہمان تھے، اور آپ کا انٹرویو ہم کر رہے تھے، لیکن اس 45-50 منٹ کے پروگرام میں وہ ساری باتیں آ نہیں سکی تھی جو باتیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ ابھی قرض باقی ہے. انشاءاللہ کسی وقت بھی موقع ملتے ہی آپ پھر ایک بار مہمان ہوں گے اور میں میزبان ہوں گا، اور ہم آپ کے بارے میں ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد بھائی آپ کی ان محبتوں کا، ان دعاؤں کا. ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں بزم سخن کے سرپرست. میں ہمیشہ احسان شاہد کا اس احسان کو نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے مجھے ایسی شخصیت سے ملایا جس نے ہماری بزم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. سرپرست اعلیٰ بنے ہمارے محترم جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب. السلام علیکم جناب. سب سے پہلے تو میں اسلام چینل کا اور اسلام چینل کے جتنے بھی تمام کام کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بات پر غور کرنا چاہیے سہیل کہ اسلام چینل نے دین کے علاوہ ہمارے ادب کو بھی آگے بڑھانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور اب ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ لٹریچر کا مطلب اردو میں ادب ہے، لیکن ہم وہ ادب ہمارے ذہن سے فروغ ہوتا جا رہا ہے جس سے ہم کہتے تھے کہ ادب شائستگی اور تمیز کا دوسرا نام ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اسلام چینل کا یہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے دین میں جو ہمیں چیزیں ملی ہیں اپنے ادب کے ذریعے سے آگے بڑھایا ہے. ابراہیم جمیلی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بھی میرا سلام. اور اگر ریحانہ وہاں موجود ہیں جی اور تمام لوگ، ان کو بھی میں سلام پیش کر رہا ہوں. مجھے وہ شام اب بھی یاد ہے جب 4 سال پہلے بزم سخن نے پروگرام کیا اپنا وہاں سلو میں پاکستان کمیونٹی سینٹر. پہلی بار بزم سخن ٹی وی سے نکل کر اور یہ آئی تھی لندن کے اندر. اور میں نے دیکھا تھا ان تمام کام کرنے والوں کو، اور میں نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا کہ دل گدازوں کا ہے ایک پینل، دل کی دھڑکن ہے اسلام چینل. آج تک بھی دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے اسلام چینل. اور اسلام چینل نے اور بزم سخن نے ایک بڑا کمال یہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو ذرا سا بھی ادب سے کوئی محبت سے کوئی تعلق تھا انہیں میدان میں لانے کی کوشش کی ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اعزاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف اعزاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف
पैदा हुए हैं आज सुखनवर नए नए। बहुत से कम मैं 11-12 लोगों को जानता हूँ जो बज़्म सुखन के जरिए अदब के मैदान में आया और उन्होंने शेर करने शुरू किए। और अब आलम यह है सोहेल, आपकी मोहब्बतों का नतीजा ये निकला है कि हर समत हो रही है इसी अंजुमन की बात, हर समत हो रही है इसी अंजुमन की बात, सर्वो समन की बात और अर्ज़े वतन की बात। अब कारवाने शेर को मंजिल नहीं मिली, हर समत हर एक की ज़बां पे है बज़्म सुखन की बात। क्या कहने चैनल के तमाम कारकुनान का बड़ा कारनामा है। एक बात और अर्ज करते चलूं कि यहाँ पर आजकल 5-7 पैनल तो आमतौर से पाकिस्तान के चैनल देखे जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो मेरे ख्याल से कोई 100 के करीब चैनल हैं पूरे पाकिस्तान के जो यहाँ देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चैनल यहाँ का मुकाबिल नहीं है जिसने अदब का ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसको माशाल्लाह आज 5 साल हो रहे हैं। थोड़ा सा भाई फैज़ान आरिफ ने मुशायरों का सिलसिला शुरू किया था चंद माह के लिए, लेकिन आपका कमाल ये है कि आपने तमाम तर गैर मसाइब हालात में भी ऑनलाइन भी इसका सिलसिला जारी रखा है। सादत बजोरे बाजू नीज ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा। तो आप अपना काम करते रहिए और इसी तरह लोगों को अदब, शाइस्तगी और तमीज का पैगाम पहुंचाते रहिए। इस्लाम चैनल ने बड़ा कमाल किया है और इस मुल्क में हम लोग जो वाबस्ता है इस्लाम चैनल से किसी तरह से भी उनको देखने के लिए या उसमें किसी तरह का हिस्सा डालने के लिए तारीख ये मुस्तकिल लिख रही है हर बात हर जाविया इस्लाम चैनल का। और बड़े कमाल की बात है इस्लाम चैनल ने 5 साल में इतने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया है कि शायद और कोई चैनल ने न किया, और उसकी वही वजूहात है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, आपने इतने खूबसूरत अशार भी पेश किए, बातें भी की। अच्छा, मैं असल में मैं एक बात कहना चाहूँगा इब्राहिम भाई आपसे, आप हैं, नौमान भाई हैं, अहमद शाहीन, अहमद मसूद, वक़ार भाई, जितनी भी टीम यहाँ जितने लोग हैं, मैं बिला शुबा कहूँगा कि मुझे फ्री हैंड दिया भाई, जो करना है करो, जिसको बुलाना है बुलाओ, जिस तरह करना है खुद कर लो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी, मतलब कोई मुझ पर किसी किस्म की कोई शरायत और क़यूद, कोई पाबंदियां नहीं, भाई ये करना ये करना ये करना, इससे ये सवाल जो तुम्हारा जी चाहे पूछो। तो मैं आपका इस पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक फ्री हैंड दिया। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है ये फ्री हैंड देना किसी एक प्रोग्राम एंकर या होस्ट के लिए? असल में देखिए, ये जो एक हमारा अपना बरतानिया का मीडिया का एक मॉडल है ना, वो आप एक एथनिक कम्युनिटी हैं और एक मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी के जो टीवी चैनल्स होते हैं वो आप यूँ समझे कि हर घर का हर फर्द जो है वो देख रहा है। अब आप जो है एक जो टोटल पॉपुलेशन है जो उस टोटल पॉपुलेशन का एक सर्टेन कोई 3-4% जो है वो उसको मेकअप करते हैं ना, तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड ऑडियंस के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं। सही। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर अगर वो एलिमेंट ना हो, जो एलिमेंट उन्होंने रेहाना रूही साहिबा ने कहा ना, लगन का जो एलिमेंट है वो सबसे अहम है। अगर कोई एक फ़र्द लगन के साथ एक प्रोग्राम को ओन करके अपना पर्सनल टाइम लगाकर, अपने कॉन्टेक्ट्स लगाकर, और वो ये चाहता है कि इस प्रोग्राम को आगे जाए, इस प्रोग्राम को आगे जाना चाहिए, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को अदब के साथ मुंसलिक करना है, मुंसलिक रखना है, तो उसको एक फ्री स्पेस बहुत मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना उसके बगैर उसकी वो जो लगन है ना, वो जो तड़प है, वो तड़प जो है वो तड़प कर रह जाएगी, तड़प ही जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ। और उसका मुजाहिरा आपने भी देखा और हमने भी देखा, और जिस तरीके से यहाँ एक पूरी टीम बन गई, और उस टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि टीम भी क्या, टीम से ज़्यादा एक फैमिली बन गई, और उसने इस तरीके से काम किया। और अब देखें ना, प्रोग्राम तो वैसे भी होते हैं ना, दसियों प्रोग्राम होते हैं, वो कम्युनिटी के अंदर तो नहीं जा पाते ना, टीवी की स्क्रीन पे शुरू होते हैं, टीवी की स्क्रीन से खत्म हो जाते हैं, मगर ये कम्युनिटी के अंदर जाना। अच्छा, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, कॉल्स खुली हैं, दोस्त आज फोन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों में गिने, दुश्मनों में गिने, ये आपकी मेहरबानी है। जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तुम्हें ये जो ज़बानें होती हैं ना, जब कोई कौम अपनी ज़बानों को भूल जाती है तो वो जो क्या ना, चुप कौवा चला हंस की चाल, और अपनी भी भूल गया। मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूँ कि अमेरिका के वेस्ट में एक ऐसे स्पेनिश जो लोग हैं वो रह रहे हैं,
500 साल से रह रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश का एक लफ्ज उनको नहीं आता, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, अलगर्ज के वो जो आज की नई दुनिया सबसे उससे नाबलद हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आप जो है वो अंग्रेज नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे 60 साल के करीब हो गए, यहाँ फिर भी थोड़ी टूटी फूटी उर्दू बोल लेता हूँ। हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं और हम उनको इंकरेज करते हैं। तो ये जो रूट्स है अपनी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। अगर जो जड़ें हैं वो अगर मुस्तकम ना होगी तो दरख्त गिर पड़ेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। यकीनन। तो जितने भी हजरात हैं आपके साथ, पता नहीं कौन कौन है, मैंने नहीं देखा, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, टेलीफोन पे सुन रहा था। तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। इब्राहिम भाई देखें, काम तो सब कर रहे हैं अपने अपने हिस्से का, जो जैसा जिसको जो करना होता है। हमने कोशिश की इस चैनल के ज़रिए इस प्रोग्राम को लंदन गलियों में और बरतानिया की गलियों में सड़कों पे लेके जाने का अप्रिसिएशन भी मिली, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने ताउन किया। अब ऐसे क्या मज़ीद इक़दाम, अब तो हम बंद थे, घर बैठे हुए थे, अब नया दौर आ रहा है, अब ज़ाहिर इंशाअल्लाह लॉकडाउन हटेगा, खुलेगा, आप हमें क्या मशवरा देंगे कि हम और किस किस्म की नई अपनी हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए हमसे? अच्छा देखिए, एक जो बहुत यूनिक काम किया गया है ना इस गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर, जो एक नए काम का जिसका जो है वो आगाज़ हुआ है, बुनियाद पड़ी है, वो है पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो रफ़ाही काम हैं उनको उजागर करने के लिए मुशायरों को मुशायरों को जो है वो उसका इनेकाद करना। तो मेरा ख़्याल ये कि इस तरीक़े के और मज़ीद इनिशिएटिव भी अगर ऐड किए जाएं जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो भी इन्वॉल्व हो, और फिर यहाँ कम्युनिटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं ना, शायरी या अदब या सुखन जो है बहुत सिलेक्टेड लोग पहले जो है वो जाना करते थे, मगर हर घर का फर्द, पूरी फैमिलियों का आकर बैठना और मुशायरों के अंदर 4-4 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहना, ठीक है, खाना पीना खाना और पाकिस्तान के हवाले से कुछ कंट्रीब्यूट करना। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले को मज़ीद जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और अब जैसे ऑनलाइन जो चीज़ों का जो दौर आ रहा है, तो इसमें एक फर्दर अगला स्टेप थोड़ा सा इस हवाले से लिया जाए कि कुछ अगली जो नस्ल है उसमें से कुछ को जो उर्दू जिसका इंटरेस्ट है उसको मज़ीद डेवलप किया जाए, मज़ीद जो है वो उसको इंक्रीज़ किया जाए और उसको जो है वो इंगेज किया जाए। जैसे अकील दानी साहब ने कहा कि वो पैदा हुए हैं कैसे सुखनवर नए वाली बात। अच्छा, ये अमली तौर पे हुआ ये कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बरतानिया में थे, उर्दू बोलते थे, यानी कि मैं बॉर्न यहाँ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो यहाँ आ गए, अपनी पढ़ाई करी, यहाँ नौकरी करी, अब जब सेट हो गए तो वो जो एक अंदर शोला, छोटी सी चिंगारी थी, वो जब भड़कने लगी तो प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो मैं समझता हूँ बज़्म सुखन ने, इस्लाम चैनल उर्दू ने उन सबको प्लेटफॉर्म दिया है। और बिलाशुबा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तकरीबन 10-12 ऐसे नौजवान या ऐसे शोरा नज़र आते हैं, इससे पहले शायद सामीन की सफ़ में हुआ करते थे, लेकिन अब वो शोरा की सफ़ में है। तो ये एक अच्छा सफ़र है जो हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी कोशिश थी वो ये थी कि हम नए लोगों को तो लाएं, लेकिन इस पेंडेमिक ने, इस दौर ने हमें जोड़ दिया इंटरनेशनली बिल्कुल। तो हमने जो पाकिस्तान से, अमेरिका से उसको जो लेकर आए, वहाँ से एक मयार बनना शुरू हुआ है। तो ये जो अब मयार बनना शुरू हुआ है, इस पर हमें जो फीडबैक मिल रहा है लोगों से वो ये मिल रहा है कि अब यहाँ के जो लोग थे जो बस रवा रवी में अपना काम कर रहे थे, शायरी भी हो रही थी तो चल रहा था काम, अब वो स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बज़्म सुखन जिस तरह इसको लेके, हमारे साथ एक कॉलर भी शायद मौजूद है, इनसे बात। अच्छा जी, नहीं मेरा ख्याल है शायद कॉलर नहीं थे, वो मिस हो गई कॉल। तो इब्राहिम भाई, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा आखिर में कोई बात अगर आप कहें इन दोस्तों के लिए जो सब तशरीफ़ लाए, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हम सब के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा, शुक्रिया तो आप मेरा क्या अदा करेंगे मैं तो आपका कर ही रहा हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि जब 2016 में इस सिलसिले को शुरू किया गया और एक बिल्कुल एक खाका जो है वो हमने बैठकर बनाया, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से मकबूलियत जो है वो उसका रंग दिया। तो कोई भी एफ़र्ट, जो कोई भी काविश होती है ना, वो कोई एक फ़र्द नहीं कर सकता, ठीक है, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो ये जब आप इकट्ठे होकर कुछ एफ़र्ट्स करते हैं ना, तो वो जो कलेक्टिव विज़डम होती है ना, जो एक इज्तिमाई जो एक जो सोच होती है, ठीक है, उसमें उसके अंदर निखार आता रहता है और वो निखार जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो मेरा ख्याल है उसकी एक अमली मिसाल जो है बज़्म सुखन की सूरत में यहाँ पर ये मौजूद है।
بہت شکریہ ابراہیم بھائی، آپ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گا۔ دوستو شکریہ جہاں تک میرا بنتا ہے وہ سب کے لیے بنتا ہے، ان سب کے لیے جنہوں نے اس چیز کو، اس پروگرام کو، اسلام چینل اردو کے اس سوچ کو فروغ دیا۔ میں اور ابراہیم جمالی نے تو اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن آپ اگر نہ سراہتے، آپ ہمیں نہ دیکھتے، آپ ہمیں نہ اپریشیٹ کرتے، وہ مہمان شعراء جنہوں نے 200 پروگرام ہمارے بنائے، وہ 150 افراد جو شخصیات، ادبی شخصیات جنہوں نے اس محفل میں شرکت کی، اگر وہ نہ آتے تو یہ محفلیں کہاں سجتیں؟ تو ہم تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ہمیں آپ کا تعاون اسی طرح درکار رہے گا، اسی طرح آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔